of Quran and Sunnah so that they may be able to understand what is right and what is wrong. When I was in Pakistan last summer, a cleric in Lahore who condemned suicide bombing was himself assassinated by a suicide bomber. Do you think that you're making yourself a target? Yes, yes. I am already a target for the last 20 years. I know that nobody would tolerate this thing, but I am working for the mankind, to bring the mankind out of this crisis and to provide them, trying to provide them peace. As far as my life is concerned, I leave the matter to my Lord and Creator, depends upon. I am not scared of anything. اس کی آج کے اس فتویٰ کو جو لانچ کیا اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ عرصہ دراز سے آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ایک کمپریہنسو ملٹری آپریشن چل رہا ہے اور نوجوان نسل جو ہے اور موسٹلی پاکستانی قوم وہ بڑے کنفیوزڈ ہیں سچویشن ٹیررزم کے اور دہشت گردی کے معاملے پر ان کو طرح طرح کے مختلف میسیجز ملتے ہیں. ضرورت اس عمل کی تھی, کنڈیم بھی کرتے ہیں مگر زبانی چند جملوں کی شکل میں. بے شمار کویسچنز ہیں جب برین واشنگ کی جاتی ہے نوجوانوں کی کہ ان کے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں. یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں, یہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ سوسائڈ بومبنگ سے آپ شہید ہو گئے تو سیدھا جنت میں جائیں, یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جن حکومتوں کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں یہ کفر ہے. اب ان کنسیپٹس کو ایڈریس نہیں کیا تھا کسی نے بھی, آپ دیکھیں جب بھی صرف کنڈیمنیشن کر دی. ضرورت اس عمل کی تھی کہ ایک ایسا جامع فتویٰ جیسے یہ 600 صفحات پہ مشتمل میں نے ایشو کیا ہے, ایسا مارج وجود میں آئے جو اس کے ہر میجر اور مائنر ایشو کو ایڈریس کرے اور نہ صرف زبانی کنڈیمنیشن ہو بلکہ قرآن اور حدیث کی اتھارٹیز سے اور حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی اور جعفری اور سلفی ہر ویو پوائنٹ کے تمام جو 1400 سال کے امام ہیں ان کی اتھارٹیز پہ کوٹ ہو تاکہ لوگوں کو ڈاکیومنٹڈ طریقے سے ود فل ایویڈنسز یہ کنسیپٹ ملے کہ دہشت گردی کسی حال میں, کسی ایکسیپشن میں, کسی جگہ بھی جائز نہیں. اور کرتے یہ ہیں کہ لوگ دہشت گردی کو کنڈیم کر کے تو ساتھ مگر اور لیکن لگاتے ہیں. جب مگر لیکن لگا دیں گے اس میں ایکسیپشنز راستے نکال دیتے ہیں, یہ چیز کنفیوز کرتی ہے. باقی مگر لیکن کی ویسے الگ ہیں, اس کو ڈسکس کریں, مگر اس کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی اٹ سیلف ان اسلامی ہے اور ایک کفر کا فعل ہے اور اس کی کسی سطح پہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے. یہ میسج میں چاہتا تھا کہ پوری امت کو پہنچے, اسلام کا تصور کلیئر ہو. مغربی دنیا اسلام کے بارے میں دہشت گردی کے واقعات سے اسلام کا امیج بنا رہی ہے اور اسلام بدنام ہو رہا ہے اور مسلم امت معاذ اللہ ریڈیکلز کی اور انتہا پسندوں کا گروپ تصور ہو رہا ہے. تو یہ بھی ضرورت تھی کہ حیثیت مسلم کے اسلام کا چہرہ صاف کیا جائے اور دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو گرد ہے اس کو دھویا جائے اور اسلام کو ویسٹرن ورلڈ میں اور پوری دنیا میں نمایاں کیا جائے کہ اس کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے اور دہشت گردی کا کوئی مذہب اور کوئی دین نہیں ہے اور دہشت گردوں کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. تو یہ ضرورت اسلام کے اینگل سے بھی تھی, امت کے اینگل سے بھی تھی اور انسانیت کے اینگل سے بھی تھی. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں علماء کرام کی وجہ سے اور دینی جماعتوں کی طرف سے مطلب دہشت گردی کے اوپر کوئی ایک سخت موقف آج تک جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے پاکستان کے اپنے جو غیر محفوظ حالات ہیں شاید اس وجہ سے نہیں دیا. وربل تو فتوے تو کئیوں نے دے دیے ہیں مگر اس کے بعد میں کچھ کہہ نہیں سکتا, یہ تو انہی سے پوچھنے والی بات ہے. اللہ جانے وہ دہشت گردوں کی ایکٹیویٹیز سے گھبراہٹ کا ایک ماحول بھی ہے, عدم تحفظ کا ایک احساس بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ اسی کی نظر ہو جاتے ہیں, لوگ میں اجل بن جاتے ہیں, دندراتے پھرتے ہیں, صدر باہر نہیں نکلتا صدارتی ایوان سے اور باہر لوگ, تو وہ لوگ پتہ نہیں کیا اسباب ہے, ان میں سے ایک ریزن یہ بھی ہوگی. کچھ کلیئرٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, لہٰذا بہرصورت ضرورت اس امر کی تھی کہ ان خوف و خطر سے بالا ہو کر یہ اسلام کے دفاع کی ایک جنگ ہے جو لڑی ہے میں نے, امت مسلمہ کی عزت کی بحالی کی جنگ ہے جو لڑی ہے. دہشت گردی کو بے نقاب کرنا اور اس کو خلاف اسلام قرار دینا یہ دراصل اسلام کے چہرے کو اس گرد سے صاف کرنا ہے اور حضور اسلام کا اور اسلام کا قرآن کا صحیح میسج دنیا تک پہنچانا ہے اور ویسٹرن ورلڈ کو میسج پہنچانا ہے کہ اسلام صرف اور صرف امن اور سلامتی کا دین ہے اور دہشت گردی جو ہے اس کا کوئی تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے. تو آج کے فتویٰ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو اور آپ کی جو پارٹی ہے اور آپ پاکستان میں کیا ان کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات بڑھ رہی ہیں؟ یہ معاملہ میں اللہ پہ ہمیشہ سے چھوڑے ہوئے ہوں, پہلے بھی اللہ کے سپرد ہے اور اب بھی اللہ کے سپرد ہے. ان چیزوں کی انسان فکر کرے تو بہت سے فرائض امت کی سطح پہ ادا نہیں ہو سکتے, یہ اللہ مالک. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پتہ کرنا جو آج آپ نے فتویٰ ایشو کیا ہے
آپ نے خاص طور پر یہاں پہ مغربی میڈیا ہی کو کیوں چنا ہے اور آپ مستقبل کے لیے اس کی کیا افادیت دیکھیں؟ مغربی میڈیا کو اور ویسٹرن ورلڈ کو فتویٰ کی افتتاحی تقریب کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے کہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے پچھلے 10 سال کے عرصے کے اندر اور موجودہ 1-2 سالوں کے اندر اسلام کی جو بدنامی ہوئی ہے اور اسلام کا جو تصور خراب ہوا ہے اور امت مسلمہ پہ جو دھبا اور داغ آیا ہے دہشت گردی کا، اس سے مغربی دنیا کے ذہن بڑے مسموم ہو گئے اور اسلام کو ٹوٹلی انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ اور امت مسلمہ کو انتہا پسندی کے ساتھ بریکٹ کر دیا ہے۔ میں نے ویسٹرن ورلڈ کو، لندن کو اور یہاں کی پوری مغربی دنیا کی میڈیا کو، آج آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں پوری مغربی دنیا کا میڈیا تھا، اس لیے منتخب کیا کہ اسلام کا کیس میں لڑوں، اسلام کے چہرے کو اس دہشت گردی کی وجہ سے ہونے والی گرد سے پاک کروں۔ اسلام دین امن ہے، دین سلامتی ہے، دین محبت ہے، اسے اجاگر کروں اور دہشت گردی کو کفر قرار دوں اور ڈکلیئر کروں کہ دہشت گردی کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی خود اس کا شکار ہیں، ایک مصیبت میں پھنسے ہیں، امت مسلمہ میں پھنسے ہیں، لہٰذا مغربی دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ اسلام اور امت مسلمہ کو یا پاکستان کو دہشت گردی سے کوریلیٹ نہ کریں، ہم خود اس کی زد میں ہیں۔ اور اسلام کی تمام جو میں نے قرآن اور حدیث کے ذریعے تعلیمات دی ہیں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ اسلام کی اصل تعلیمات دہشت گردی کو رد کرتے ہیں اور یہ خارجی فتنہ ہے جو پہلی صدی میں پیدا ہوا اور آج تک کنٹینیو کرتا آ رہا ہے، اور دجال کے زمانے تک حضور اسلام نے فرمایا یہ دہشت گرد ابھرتے رہیں گے، خارجی دہشت گرد، اور 20 سے زیادہ مرتبہ اسلامی تاریخ میں ہی ابھریں گے۔ تو میں تو اسلام کا کیس لڑنے کے لیے مغربی دنیا کو اسلام کی صحیح پکچر دکھانے کے لیے اس کو منتخب کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بیرون ممالک جو آباد پاکستانی یا مسلمان ہیں اجتماعی طور پر ان کو آپ کے اس خطبہ سے کہاں تک فائدہ حاصل ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں بڑا حوصلہ ملے گا اور ان کو پورا کنسیپٹ کلیئر ہوگا اور وہ فخر کے ساتھ اسلام کے تصور کو بیان کریں گے، اور جو نوجوان ہیں ان کو میسج جائے گا کہ انہیں ورغلایا گیا ہے، گمراہ کیا گیا ہے ان نوجوانوں کو جو دہشت گردی کی راہ پہ چل رہے ہیں اور ان کو مس گائیڈ کر کے اس غلط راستے پر چلایا گیا ہے۔ وہ جب اس کو پڑھیں گے تائب ہوں گے، واپس جائیں گے، قرآن اور حدیث کے دلائل پڑھ کے ان کے کنسیپٹ میں تبدیلی آئے گی جو ان کا ویژن ہے، اور انشاءاللہ بہت لوگوں کو خیر اور ہدایت نصیب۔ شکریہ۔ أبعد من فتاوى السابقة وفيها جهات عديدة. الجهة الأولى أنا قررت في ضوء آيات القرآنية والأحاديث النبوية والدلائل الشرعية التي ألفت ورتبت من أئمة الإسلام الجيدة مثل الإمام البخاري والإمام طبري والإمام اسقلاني والإمام قرطبي والإمام قاضي عياض حتى علامة ابن تيمية وكذا وكذا، أن هذا العمل الإحراب وذا في الحقيقة حتى إلى يعني منذ بداية القرن في نهاية القرن الأولى الذي ظهرت هذه الفتنة بشكل الطائفة الخارجية في زمان سيدنا علي المرتضى، ما ختمت هذه الفتنة في تلك الزمان، هي تجري حتى الآن وستجري إلى ظهور الفتنة الدجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهرت هذه الفتنة أكثر من 20 مرة في الأمة، والإهراب والتيرورست والمرهبين في هذا الزمان هذه التسلسل من فتنة الخوارج حتى الآن. وكثير من الأئمة من المسلمة هم أطلقوا التكفير على فتنة الخوارج، وبعضهم أطلقوا القول البغاة على فتنة الخوارج، ولكن كلهم مجمعون على قتلهم وعلى اختتامهم وإرهابهم، لأنهم يستهلون دماء المسلمين وقتلهم ودماء أموالهم وكل شيء، ولهذا هذا أبعد يعني من الفتاوى السابقة. هل تعتقدون أن هذه الفتوى ستصل إلى المعنيين بالأمر؟ إن شاء الله هذا الفتوى تصل أنا أظن إلى معنيين بالأمر، إلى أولي الأمر، لأنهم كيهم يعرفون تعليمات الإسلام وكيهم يفهمون ماذا قال القرآن وماذا قول رسول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيهم يعرفون أن يعني هذا الأعمال الإرهابية ليس هذا الأعمال لا تفضي هذا الأعمال إلى الجنة، وليس هذا العمل جهاد، هذا الإهراب، هذا الفتنة، هذا الكفر وفعل الحرام، كيهم يفهمون بآيات القرآنية وبالتصريح بالدلائل الشرعية إن شاء الله. وأنا أظن هذا إن شاء الله يرشدهم ويهديهم
إلى الهداية والصراط المستقيم. في رأيكم لماذا لم نشاهد